ایک گھر میں کچھ لوگوں کو بند کر دیا آپ نے. ایک مثال دے رہا ہوں. ایک وقت آیا آپ نے دروازہ کھول دیا, سارے لوگ جتنے ہیں وہ نکل پڑے. ٹھیک. تو گویا اس سد ذوالقرنین وہ بند ہے, اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں. قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یوں قرار دیا گیا کہ وہ دیوار گرا دی جائے گی اور وہ جو اس کو رکاوٹ تھی رکاوٹ دور ہو جائے گی. تو پیچھے جتنے لوگ ہیں یاجوج ماجوج شکل میں جو بھی اس کی تعبیر تشریح ہو وہ پھوٹ پڑیں گے پوری دنیا میں. اس طرح چھا اچھا, جائے گی یہ قوم. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جو آیت ہے سورہ الانبیاء کی آیت 96 جس کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں, جی اس میں خاص بات بھی ہے. اس میں لکھا ہے اللہ نے جس کا ترجمہ کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے, اور ایگزیکٹ عربی جو ہے وہ ہے حدب, حدبی ینسلون. حدب ینسلون. تو یہاں کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ یہ اشارہ تو لگتا ہے کوئی, یہ اشارہ لگتا ہے جی ہاں, اونچائی سے آ جائیں گے. یعنی یہ کم از کم پوائنٹ آف ریسرچ تو ہے اگر ہم اس کو سمجھ بالکل ہے, بالکل ہے جی ہاں. عاطفی طور پر تو بتانا بہت مشکل ہے, اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں اس کو. جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری جو ہے یہ پہلے اونچائی پر ہوتی ہو, پہاڑیوں کے اوپر ہوتی ہو کسی وجہ سے, اور بعد میں پھر یہ زمین تک پھیلتی چلی آئے. ٹھیک, ممکن ہے, ممکن ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگلی فہد صاحب, یہ اٹ از پیور اسپیکولیشن, یعنی یہ ہمارا بھی خیال نہیں ہے. یہ جو دنیا میں ہمیں باتیں ملتی ہیں کچھ میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ناظرین تک ظاہر ہے جب یاجوج ماجوج کا مختلف جگہوں سے تذکرہ پہنچتا ہوگا تو ایک چیز کہا جاتی ہے کہ جی وہ چائنیز ہیں مثال کے طور پہ. اب وہ اسپریڈ ہو رہے ہیں, اور ظاہر اکنامکلی جس طرح سے چائنا ہیز ٹیکن اوور دا ورلڈ اکانومی, تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی چائنیز ہیں یا فار دیٹ میٹر مونگولز ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تصدیق کریں کہ وہ چائنیز ہے نہیں ہے, لیکن کوئی سینس ہے اس بات؟ سر سب سے پہلے تو جو میں ایک سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں جو چائنیز ہیں اور اردو نہایت ہی بہترین بولتے ہیں, تو ان سے پہلے معذرت کہ ہرگز میں کوئی ایسی چیز نہیں کہنا جا رہا. لیکن یہ ہے کہ منگولینز کا شروع سے جب اسلام پھیل رہا تھا تو ظاہر ہے کہ فوجیں جاتی تھیں اور وہاں لڑتی تھیں اور اکثر جیتتے تھے. ایک سادہ کتابوں میں اسلام کو دا گریٹسٹ نیشن ان دا ورلڈ کہا گیا ہے, کیونکہ ان ٹرمز آف ٹائم وقت کے لحاظ سے سب سے بڑی قوم ہے, ٹھیک, اور ابھی بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے, تو انڈیفیٹڈ ہے جو لوگ کہتے ہیں. برعکس اس کے مونگولز جو تھے وہ رقبے کے حساب سے سب سے بڑی قوم تھے, وہ بڑے سکسیسفل تھے, حالانکہ اب وہ نہیں رہے. جتنا رقبہ انہوں نے کیا اور کوئی نہیں کر پایا, جس میں چنگیز خان بھی تھا اور ہلاکو خان بھی تھا وغیرہ وغیرہ. جب بھی مسلمانوں کا کلیش ہوتا تھا, لڑائی ہوتی تھی مونگول سے, تو جتنی میری ریڈنگ ہے اس کے حساب سے نہ مسلمان جیت پائے نہ مونگولز جیتے. کوئی ہارا بھی نہیں, لیکن وہ بیسکلی لڑ کے پھر دونوں واپس چلے گئے. تو ہو سکتا ہے اس ایسے ٹائم میں, کیونکہ مونگولز ایک کے اوپر ایک, جو اس میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں بھی کہ ایک کے اوپر ایک چڑھ کے نا آن ٹاپ آف ایچ ادر, تو وہ بالکل اسی طرح سے آتے تھے. پھر ان کے ٹاورز بھی ہوتے تھے جو جس سے ہم مسلمانوں نے پھر بعد میں ٹیکنالوجی لی کہ وہ آگ کے گولے پھینکتے تھے, منجنیق والی جو ٹیکنالوجی. بالکل. تو اور پھر ٹاورز وہ چڑھ بھی جاتے تھے فورٹریسز پہ سیڑھیاں بنا کے, اور بہت سارے آتے تھے, بروٹ فورس سے آتے تھے. تو ہو سکتا ہے اس وقت یہ بات شروع ہو گئی ہو. ان کے فیچرز بھی ذرا ایسے تھے کہ ہم اس زمانے میں ہم لوگوں کو ابھی بھی. اچھا, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگلی ڈاکٹر صاحب کان بڑے ہونے کا ذکر جیسے آتا ہے, تو کان بھی تو شاید استعارہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ وہ ان کی لسننگ پاور, یا اگر اس کو آج کی ٹیکنالوجی سے آپ دیکھیں تو کان بڑے سے مراد یہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ہمارا, جس سے ہم ایڈوانس سسٹم آف کمیونیکیشن, ایڈوانس سسٹم آف کمیونیکیشن. جی بالکل. لیکن اس میں قوم کے متعلق جو ہے اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے یفسدون فی الارض, تو یاجوج ماجوج کے لیے ہم کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ اگر وہ انسان ہیں تو وہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے, اور کیسے فساد پھیلا رہے تھے. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ کس طرح فساد پھیلا رہے تھے اگر وہ قوم تھی. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ چائنیز ہیں, فرض کر لیں, ہم ازیوم کر لیتے ہیں چائنیز ہیں, تو چائنیز کیا ہسٹری بتاتی ہے کہ کسی وقت وہ دنیا میں فساد پھیلا رہے تھے؟
ٹھیک ہے یہ دیکھنا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک. لیکن اگر ہم یہ اسیوم کر لیں کہ بیماری کا نام ہے تو بیماری پھیل رہی تھی اور لوگوں کو مار رہی تھی. اب وہ تو ہر حالت میں فساد تھا. وہ تو ہر حالت میں فساد ہے. فار دیٹ میٹر چائنیز کیا، اگر آپ کسی بھی چائنیز تو خیر ہم نے صرف اس لیے ذکر کر دیا کہ ایک عرف عام میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چائنیز ہے، ہم نہیں کہہ رہے، اصل بات کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ فساد تو ڈاکٹر صاحب شاید ہر قوم نے ہی کبھی نہ کبھی پھیلایا ہو اس سینس میں. یعنی فساد تو بڑی ریلیونٹ ایک ریلیٹیو چیز ہے نا. جی جی. تو بہر ناظرین، ہمارا آبجیکٹو بھی نہیں تھا کہ ہم یاجوج ماجوج کے حوالے سے کسی نتیجے پہ پہنچے، لیکن وی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر سم انفارمیشن. کچھ معلومات ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو آپ تک پہنچانی تھی، اور جو حق الیقین بات ہے وہ ظاہر ہے ہمیں قرآن بتا رہا ہے وہ سورہ انبیاء میں کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. دس از واٹ وی نو فار شیور، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور دوسری کچھ قیامت کی نشانیوں پہ بات کریں گے. یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قیامت کی نشانیوں پہ بات کر رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت ذوالقرنین ان کی دیوار کے حوالے سے بات کی. اپنے آج کے پروگرام میں ہم نے اسی کی کنٹینیوشن میں یہ جاننے کی کوشش کی، رادر ہم نے ڈیٹا پیش کیا آپ کے سامنے کہ یاجوج ماجوج ممکنہ طور پہ کون ہو سکتے ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں. حق الیقین ہمیں نہیں پتا، اور شاید اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلے جب در حقیقت یاجوج ماجوج ہمارے سامنے آئیں گے. بہرحال جو متس تھیں، جو لوگوں کے ذہن میں باتیں تھیں، ان کے حوالے سے وی تھاٹ کہ ہم اس بات کو ضرور ڈسکس کریں کہ یاجوج ماجوج کیا چیز ہو سکتی ہے. ناظرین، قرآن پاک میں قرآن کی 27ویں سورت میں سورہ نمل میں آیت 82 میں ہمیں دابۃ الارض کا ذکر ملتا ہے. ایک جانور جو انسان سے باتیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہی ذکر ملتا ہے؟ کچھ فرمائیے اس حوالے سے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں جس دابۃ الارض کا ذکر ہے، یہ علامات کبریٰ جو قیامت سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک ہے. احادیث میں اور مفسرین نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ قیامت سے پہلے صفا پہاڑی جو کوہ صفا ہے وہاں سے زمین پہاڑ شق ہوگا اور یہ جانور برآمد ہوگا. اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی اہل ایمان کے چہروں پر نور برسے گا اور اہل کفر کے لیے پھٹکار ایک نشان بنے گا. وہ جیسے کہتے ہیں نا منور چہرہ اور کالے چہرے، یہ تمیز ہو جائے گی. آپ اس میں تعجب مت کریں، آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اونٹنی پتھر سے ہی نکلی تھی. تو اسی طریقے سے یہ قیامت کی نشانی ہوگی. دابۃ الارض ایک جانور برآمد ہوگا اور انسانوں سے باقاعدہ کلام کرے گا، باتیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک فرمایا. یہ آیت میں ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، لوگوں سے باتیں کرے گا. دابۃ الارض، دابہ کسی بھی جاندار چیز کو کہتے ہیں. اب یہاں پر ذرا کئی چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ایک جانور ہے، اس کا سائز ایک محدود ہے، چھوٹا بڑا جتنا بھی ہے، وہ دنیا بھر کے تمام لوگوں سے باتیں کرے گا بیک وقت. لیکن کیا بیک وقت کا ریفرنس ہے شاید؟ نہیں، اگر وہ سفر کرتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور تمام دنیا میں سفر کرنے کے لیے تو بہت لمبا عرصہ چاہیے. ہاں، وہ بھی ایک جانور کو، وہ بھی ایک جانور تیز جائے گا، کتنا تیز جائے گا، پھر تمام دنیا میں سفر کرے گا. اور دنیا کی صرف ایک گولائی نہیں بلکہ تمام نارتھ سے ساؤتھ اور ایسٹ سے ویسٹ پوری گولائی کے ساتھ. تو یہ تو دنیا کے چپے پہ جائے گا اگر اس طرح سمجھیں لوگوں سے بات کرنے. تو یہ نہیں، اس کے ایک انٹرپریٹیشن ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ارتھ زمین، ارتھ وہی ہے جو ارتھ ہے، اور سلیکون جو ہے وہ ارتھ ہے، زمین سلیکون.
اور ناظرین کے لیے جو مٹی کا جو بنیادی عنصر ہے وہ سلیکون ہے، سلیکا ہے، سلیکا ہے، سلیکا، اس کو ارتھ بھی کہیں گے سلیکا کو۔ سلیکا سے آج کل تمام جتنے جو بن رہی ہیں چپس بن رہی ہیں اور یہ تمام سلیکا سے بن رہی یعنی ہیں، انٹیگریٹڈ سرکٹ جو کمپیوٹرز میں، موبائل فونز میں، مائکرو ویو اوون میں، ہر چیز میں، ہر جگہ الیکٹرانکس میں جو کچھ استعمال ہو رہا ہے آپ اس کی بات کر رہے تو ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کمپیوٹر کی ایجاد کی طرف اشارہ ہو، مائکرو پروسیسر کی طرف اشارہ ہو کہ قیامت کے قریب ایک ایسی یہ جانور ہے کہ وہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، یہ ایک ہی وقت میں کروڑوں آدمی سے بات کرتا ہے یہ